بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ گپے لگاتے ہیں اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کو دیوالیہ کرنے جا رہے ہیں۔ بھائی وہ تجربے نہ کرو، وہ کام نہ کرو جس سے قوم کا پیسہ ضائع ہو۔ ثاقب نثار کی جو آئیڈیو کے متعلق پورا پاکستان بھائی وہ آ گیا ہے نا، تو ثاقب نثار صاحب کو چاہیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے نا۔ وہ جن لوگوں، اگر یہ غلط ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرے، اور جن لوگ نہیں، یہ تو حکومت کا کام ہے، ثاقب نثار کا کام ہے، اور جن لوگوں نے یہ اگر غلط کیا ہے تو ان لوگوں کو سزا ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز۔ آج 27 نومبر 2021 اور حسب معمول 2 ہفتے بعد آج دوبارہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے ممتاز قانون دان حافظ نسیم خان۔ حافظ صاحب آج کس موضوع پر بات کریں گے؟ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میر افضل گلزار صاحب، گزشتہ کئی دنوں سے سن رہا ہوں تبصرے بھی، اور ووٹ کو چوری کرنے کا ایک اور طریقہ برآمد ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو انہوں نے ووٹ کو مشین کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے کا جو طریقہ ایجاد کر رہے ہیں، جس کو کئی ترقیاتی ملک مسترد کر چکے ہیں، اور یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے۔ مشین کون بناتا ہے؟ انسان بناتا ہے نا، آدمی بناتا ہے، ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے نا۔ اور اس میں جو بھی صاحب اقتدار ہوگا یا جس کی مرضی ہوگی، جو با اختیار ہوگا، وہ فوٹوں کو چرا لے گا بڑے آسانی طریقے سے۔ پہلے کسی 1 2 3 4 5 6 8 10 پولنگ اسٹیشنوں پر دھاندلی ہوتی تھی، تو یہ جہاں چاہیں گے جس طرح چاہیں گے یہ دھاندلی کریں گے۔ یہ کتنی جگہوں پر یہ کمپیوٹر کے ذریعے قرآن اندازی ہوتی ہیں، اس میں بھی ہیر پھیر ہوتا ہے، اور نمبر آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنے میں نے دیکھے ہیں۔ اب میں کہتا نہیں کہ وکلاء کے دفاتر کی تقسیم میں بھی یہ کمپیوٹر میں ایسے گھپلے کیے گئے ہیں کہ آگے کے نمبر پیچھے، پیچھے کے نمبر آگے۔ اور یہ ووٹ، عام آدمی جو کہ ووٹ کی اتنی اہمیت کو نہیں سمجھتا، جس کو مشین استعمال کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، تو کیا وہاں پر اپنا عملہ بٹھا کر لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کیا جائے گا؟ یہ مسترد کر چکی ہے دنیا۔ یہ جو دوسری بات یہ ہے کہ اس مشین کے ذریعے فکس پروگرام فکسنگ ہوگا۔ جن حلقوں میں آپ چاہیں گے آپ مشین کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ کہ پیچھے انہوں نے جو پچھلے الیکشن میں وہ ایک سسٹم کیا تھا، کیا ہوا؟ وہ بیٹھ گیا، تو یہ بھی بیٹھ جائے گی۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک یہودی لابی کی ایک اور سازش ہے بہت بڑی۔ یہ غالباً 300 ارب روپے، یعنی 3 کھرب روپے کی مشینیں ہوگی، اور ان کے ساتھ دیگر لوازمات، بیٹری، اور وہ ان کو کنٹرول کرنے والے۔ میرے خیال سے یہ ایک پولنگ سٹیشن پر غالباً ایک مشین کے ساتھ 3-4 مشینیں اور ہوں گی اس کو چلانے کے لیے۔ بعض پولنگ سٹیشنوں پر بجلی نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ پہلے سے ہے، تو وہ ہوتی نہیں۔ ہمارا تجربہ ہے، میں پریکٹیکلی 77 سے یہ الیکشن دیکھ رہا ہوں، وہ موم بتیوں کی میں، تو یہ مشین چلائیں گے کس سے؟ اس لیے یہ 300 ارب روپے، یعنی 3 کھرب یہ، اور اس کے علاوہ جناب علی جو دیگر مشینوں پر آئیں گے 200 ارب و 500 ارب روپے یہ اس قوم کے ضائع ہوں گے۔ کل وہ مشینیں جیسے یہاں پر ٹی ایم اے مانسیرا نے وہ کھلونا ٹریکٹر لیے تھے، وہ استعمال نہیں ہوئے، وہ کباڑ میں ڈی سی آفس کے سامنے پڑے رہے، پتہ نہیں اس کی ٹرالیاں بھی اور ٹریکٹر بھی، ایک دن بھی وہ نہیں چلے۔ اور یہ جناب علی، یہ چونکہ اس کو اکانومی کے لحاظ سے اس ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کے لیے مختلف یہ حربے جو ناکام حربے ہیں دنیا میں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ آئین اور قانون سازی ہوئی، اس پر آپ کیا کہیں؟ وہ آئین اور قانون سازی، بس وہ کیا ہے، وہ کیا آئین یا کیا قانون سازی ہوگی؟ جب آپ ایک عمارت میں ایک پتھر لگاتے ہیں تو پتھر کو ایسے تو نہیں پھینکتے، آپ پتھر کو پہلے تراشتے ہیں،
तराशने के बाद उसको जिस जगह पर फिक्स करते हैं, वो तो एक सलाटे का सलाटा था, जाके इन्होंने फेंक दिया, न उस पर डिस्कस हुई, न जनाब अली उसकी प्रो एंड कॉन्ट्रा जो है वो देखा गया कि इसमें क्या खामियां हैं, इसको कैसे होना चाहिए। बस उनके पास अक्सरियत थी, पीछे से उनके भाग दौड़ है लोगों के हाथों में, बस वो मेंबर जो नहीं जाना, 15-16 मेंबर उसमें गई भी नहीं, उन लोगों को इस कौम का होगा क्या, हमारे ये कैसे नुमाइंदे। और ये मैं कहता हूं कम अज कम 10 खरब रुपए ये इस कौम के जाया करेंगे, और उससे खुदा के बंदो उस 10 खरब से ये लोगों को रिलीफ दो। अपोजिशन इस पे मुस्तफी क्यों नहीं हो जाती? यही तो बात है ना, इन्हें चाहिए कि ये मिलकर इस्तीफा दे, लेकिन ये भी इक्तिदार को तो नहीं छोड़ सकते ना। वो सिंध में इक्तिदार है पीपल पार्टी वालों का, वो किधर छोड़ सकते हैं। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला। गप्पे लगाते हैं, इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसको दिवालिया करने जा रहे हैं। भाई वो तजर्बे न करो, वो काम न करो जिससे कौम का पैसा जाया हो। साकम निसार की जो आइडियो के मुताबिक पूरा पाकिस्तान, भाई वो आ गया है ना, तो साकम निसार साहब को चाहिए अपने आप को डिफेंड करे ना। वो जिन लोगों, अगर ये गलत है तो इसको डिफेंड करे। और जिन लोग नहीं, ये तो हुकूमत का काम है, साकम निसार का काम है। और जिन लोगों ने ये अगर गलत किया है तो उन लोगों को सजा मिलेगी। ये क्या बात है कि हम नहीं करते। मेरे ऊपर एक आदमी इल्जाम लगाता है तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं उसे कहूँ, आओ ना भाई मैंने ये बात नहीं की। साकम अतलिया भी बदनाम ना, ये तो देखिए, साकम निसार साहब ने वो डेमो का लगाया था रोला रपा, वो किधर गए वो पैसे, वो क्या हुआ। तो साकम निसार साहब, आप शहरी हैं, आप एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह रहे। आप तो कहते थे कि मैं डेमो पे जनाब अली तंबू लगा के बैठूंगा, खेमे लगा के बैठूंगा। वो किधर है आपके खेमे? पता नहीं, बेटी की शादी में पता नहीं करोड़ों रुपए के आपने शरारे और गरारे पहनाए। तो आपके खिलाफ एक इल्जाम है, अगर गलत है आप आए, आप सुप्रीम कोर्ट को कहें कि सुओ मोटो नोटिस ले, इस केस की इंक्वायरी हो। ये क्योंकि ये अदलिया की बदनामी है, और अदलिया की बदनामी और इंसाफ के खिलाफ अगर ये काम हो गया तो फिर तो ये हम लोग इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर ये गलत है तो उन लोगों को किरार वाकई सजा देनी चाहिए। मैं कहता हूं उन लोगों को उल्टा टांका जाए, मतलब चौक में, फौरा चौक पिंडी में। लेकिन अगर ये सही है तो फिर साकम निसार साहब का मुहासबा होना चाहिए कि उसने ये बातें क्यों की।